اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ صدق اللہ العظیم وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ الی آخر الحدیث او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت عزت و احترام کی مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ماں اور بہنوں، آج کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم موضوع ہے۔ میرا تو اس موضوع کے بارے میں یہ تاثر ہے اپنا ذاتی اعتبار سے کہ کاش یہ مضمون پہلے مل گیا ہوتا تو زندگی میں بہت سارے نقصان کے تجربے نہ ہوتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس مضمون کو سمجھ لے گا تو وہ بھی یہی سوچے گا کہ کاش قرآنی یہ رہنمائی ہمیں پہلے سمجھ میں آ جاتی اور علم میں آ جاتی تو بہت سارے ہمیں نقصانات کے تجربے نہ ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا میں بہت سارے قسم کے انقلابات آئے۔ ان بڑے انقلابوں میں ایک بڑا انقلاب یہ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو بدل کر کے رکھ دیا۔ وہ لوگ جو صرف اور صرف ظلم، قتل و غارت گری، لوٹ کھسوٹ، لوٹ مار، دھوکہ دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں جانتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ظلم سے لڑنے والا، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والا، ظلم کو مٹانے والا، ظلم کی جگہ امن کو قائم کرنے والا، جھوٹ کی جگہ سچ کو قائم کرنے والا، دھوکے کی جگہ امانت داری کے ساتھ پیش آنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ انقلاب کس طرح پیش آیا، وہ طریقہ کیا تھا کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا گیا، کیونکہ ہم سب کو اپنا بھی دل بدلنے کی ضرورت ہے، اور جس انسان کو بھی تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ دینداری کی توفیق، محبت، سمجھ دے دیتے ہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو بھی دینداری کی طرف لے کر آؤں، بچوں کو بھی دینداری کی طرف لے کر آؤں، رشتہ داروں کو بھی دینداری کی طرف لے کر آؤں۔ تو اس لیے یہ مضمون بہت اہم ہے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے بھی اور اوروں کو بدلنے کے لیے بھی۔ اور اسی طرح اس وقت جو موجودہ حالات ہیں کہ جو نفرت کا ماحول بنا دیا گیا ہے، اس نفرت کے ماحول کے اندر کیا کرے ایک مسلمان، خاص طور سے وہ مسلمان کہ جن کا دوسرے مذہب والوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ملنا جلنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ان ساری قسم کی رہنمائی آج کے مضمون کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سمجھیے اس بات کو اور اس مضمون کو کہ کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو اس وقت مکے کو فتح کرنے کے بعد آپ کے سامنے وہ سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے صحابہ کرام کو گھسیٹا تھا، گالیاں بکی تھی، مارا تھا، تپتے ہوئے ریت پر لٹایا تھا، سینے کے اوپر پتھر رکھا تھا، سلاخوں کو جلا کر کے اس سے ان کے بدنوں کو داغا تھا، ایک سے زیادہ بار آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، جن کی وجہ سے آپ اپنا وطن چھوڑنے کے اوپر مجبور ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ان سب لوگوں کو یہ یقین تھا اور وہ اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا چکے تھے کہ اس طرح کے گناہ اور اس طرح کے جرموں کی سزا، اس وقت کا جو دستور تھا وہ یہی تھا کہ قتل کے سوا کچھ اور نہیں۔ تو انہیں یہی اندازہ تھا کہ شاید اب جو ہم یہاں جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے ہمیں لے جایا جا رہا ہے، تو اب آپ حکم دیں گے اور آپ کے جانثار صحابہ کرام اور سپاہی ہمیں قتل کر دیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ سارے کے سارے لوگ سامنے تھے، ان سے پوچھا کہ تم مجھ سے کس رویے کی امید رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں اور کریم کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے اچھے رویے کی امید رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا وانتم الطلقاء، کہ جاؤ آج تم سارے کے سارے آزاد ہو۔
انقلاب لانے کے لیے، تبدیلی لانے کے لیے، کسی کے اندر بھی تبدیلی لانے کے لیے ایک بہت بڑی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، یا یوں سمجھ لیجئے، جملہ بدل کر اس کو کہا جائے کہ ایک بہت بڑا رسک لینا پڑتا ہے، اور جو جتنا بڑا رسک لیتا ہے اتنی بڑی کامیابی اس کے مقدر میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسک لیا، یہ رسک تھا کہ ان سارے لوگوں کو آپ نے چھوڑ دیا تو بہت ممکن ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ منظم ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کر دیں، لیکن آپ نے رسک لیا کیونکہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی یہ باتیں تھی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے سب لوگوں کو ایک فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے اور اللہ کی پیدائش میں کوئی تبدیلی نہیں ہوا کرتی، یعنی کسی کی فطرت کا جو نظام ہے وہ کبھی بھی نہیں بدلے گا۔ تو آپ سمجھتے تھے کہ رزق تو بہت بڑا ہے، لیکن انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے یہ تقاضا رکھا ہے کہ وہ حق بات کو قبول کرے، محبت سے پگھل جائے، محبت سے پگھل جائے۔ تو آپ نے اس فطری بات کو سامنے رکھتے ہوئے اتنا بڑا رزق لیا، اور اس کا نتیجہ وہی نکلا جو قرآن کریم کی بیان کردہ اس آیت کے اندر ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انصاف سے بڑھ کر رویے کے سامنے پھر وہ ٹک نہیں سکے، اور راوی کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس گئے تو ایسے نکلے جیسا کہ وہ قبروں سے نکلے ہوں، یعنی ایک نئی زندگی انہیں مل گئی ہو، کیونکہ وہ یہ سمجھ کر آئے تھے کہ ہم نے جو جرم کیے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں قتل کر دیا جائے گا، لیکن جب آپ نے نئی زندگی بخشی تو نفسیاتی طور پر ایسی شدید کاری ضرب ان کے دماغ پر اور دل کے اوپر لگی کہ بس اب ان کے لیے اسلام سے بچنا اور اسلام قبول نہ کرنا ان کے بس کے اندر نہیں رہا، اور وہ اللہ کے نبی کے اس رویے سے، اس محبت بھرے رویے سے اتنے متاثر ہوئے کہ بس پھر وہ اس کے بعد اسلام کے اندر داخل ہو۔ پھر آپ مکے سے نکلے، آپ کو طائف جانا تھا، راستے میں کچھ قبائل پڑتے تھے، آپ نے انہیں کچھ نہیں کہا تھا اور نہ ان سے کوئی لڑائی چل رہی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ پہاڑوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، جب مسلمان وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے اچانک تیروں کی بارش کر دی اور بہت بڑا نقصان ہوا۔ کچھ وقت کے بعد مسلمان ادھر ادھر ہوئے اور اللہ کی پھر مدد آئی، اور وہ سارے کے سارے لوگ قید میں آ گئے، اور 6000 کے قریب تقریباً لوگ تھے، اور وہ سارے کے سارے اب کھڑے ہوئے اللہ کے نبی کے سامنے۔ پھر وہی والی بات کہ آپ کا ایک اشارہ ہو اور ان کی جان چلی جائے، آپ نے پھر دوبارہ وہی کیا، اور سب کو بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی معاہدے کے آپ نے چھوڑ دیا۔ اور صرف یہی نہیں کہ چھوڑا، بلکہ جن کو ساز و سامان کی ضرورت تھی، واپسی کے لیے سواریوں کی ضرورت تھی، آپ نے وہ بھی دے دیا۔ اس کا نتیجہ ان کے دلوں کے اوپر اور ان کی نفسیات کے اوپر اتنی گہری چوٹ پڑی اس سے بھی کہ پھر وہ بھی اسلام کو قبول کرنے سے اپنے آپ کو روک ہی نہیں سکے۔ ان کے ضمیر نے، ان کے نفس نے انہیں مجبور کر دیا کہ اتنے عظیم انسان کی تم مخالفت کر رہے ہو۔ اس سے پہلے وہ لوگ جو یہ سمجھا کرتے تھے یہ صرف محمد ابن عبداللہ ہیں، جو شاید آس پاس کے علاقے کے سردار اور بادشاہ بننا چاہتے ہیں، اس قسم کے جو خیالات تھے، تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ شخص اگر صرف محمد ابن عبداللہ ہوتے تو یہ والا رویہ کبھی بھی نہ کرتے۔ ایک بادشاہ کا یہ رویہ نہیں ہو سکتا، ایک ایسا شخص کہ جس کے پاس اللہ جیسا اور قیامت جیسا عقیدہ نہ ہو، وہ اتنی بلند اخلاق والا رویہ، اتنی رواداری والا رویہ، اتنا عفو درگزر والا رویہ کہ ابھی جان پر حملہ کیا ہو ہاتھوں ہاتھ، پرانا کوئی واقعہ ہو 30-35 سال پرانا، اس کو تو انسان معاف کر دیتا ہے۔ کسی کے والد کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہو 20 سال 30 سال گزر گئے، انسان معاف کر دے گا۔ ابھی ہوا ہے واقعہ اور ابھی چند گھنٹوں اور چند منٹوں کے بعد معاف کرنا ہو، آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ کہنے میں اور سننے میں آج تو یہ واقعہ آسانی کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ کی جماعت کی جانی ساری دیکھیے کہ جماعت کے سارے لوگ اللہ کے نبی جو فیصلہ کر دیں فوراً ماننے کے لیے تیار ہو جایا کرتے، اور آپ نے فیصلہ کیا، ان سارے لوگوں نے مانا، آپ نے ان پر اور دولت لوٹائی، وہ بھی فیصلہ مانا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ لوگ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایسے پھیلا تھا اسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج جو تھا، آپ کی جو پالیسی تھی،
آپ کی پالیسی جنگ کرنا نہیں تھی، آپ کی پالیسی تو جنگ کو ٹالنا تھی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ جنگ لڑنے والے ہوتے تو آپ کے اوپر جب لوگ باہر والے مدینے پر حملہ کرنے آئے تھے تو آپ نے مدینے سے باہر نکل کر لڑائی کرنے کے بجائے خندق کیوں کھودے تھے مدینے کے چاروں طرف، اور بغیر لڑے آپ نے انہیں واپس جانے پر کیوں مجبور کر دیا تھا اگر آپ جنگ کے شوقین تھے تو؟ اور ساری جنگیں مدینے کے پاس کیوں ہوا کرتی تھیں؟ اگر آپ جنگ کرنے والے ہوتے، آپ حملے کیا کرتے تھے تو آپ جاتے مکہ، آپ جاتے اور جگہوں کے اوپر۔ میں نے پہلے بھی ایک دو ہفتے پہلے بیان کیا تھا، غالباً جو اس سے زیادہ پہلے، کہ اکثر جنگیں جو ہوتی تھیں وہ مدینے کے قریب ہوتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا تبدیلی لانے کا، دلوں کے بدلنے کا، دلوں کو فتح کرنے کا، وہ تلوار کے زور سے نہیں تھا، وہ محبت کے راستے سے تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک قبیلے کے شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ آپ کے نمائندہ بن کر گئے، انہوں نے قبیلے والوں کو سمجھایا، وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، الٹا ان کے اوپر ظلم کیا۔ وہ آئے، قبیلے نے ستایا تھا، پریشان کیا تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے سمجھایا وہ نہیں مانے، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ آپ نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کے بد دعا کے بجائے کہا اللہ اس قبیلے کو ہدایت دے دی۔ فوراً یہ کام کیا کرتے تھے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے جب میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں کہ شاید انہیں لگا ہوگا کہ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، انہوں نے کہا آپ بد دعا کر دیجیے، آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کر دی۔ اسی طرح طائف میں ہوا، آپ سے کہا بہت سے اصحاب نے اللہ کے نبی ان کے لیے بد دعا کر دیجیے، ہاتھ اٹھائے، اللہ ان کو ہدایت دے دیجیے۔ طائف میں جب آپ کو پریشان کیا گیا، پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے، اللہ کے نبی آپ حکم دیجئے دونوں پہاڑوں کو ملا کر سب کو ختم کر دیں گے، آپ نے فرمایا نہیں، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، اگر یہ ایمان نہیں لائے تو کوئی بات نہیں، ان کے اولاد مجھے امید ہے کہ ضرور ایمان میں داخل ہوں۔ یہ عمل ہے، یہ جو رویہ ہے، محبت، سامنے والا ظلم کر رہا ہے، آپ نے وہ جو میں نے ایک قبیلے کا واقعہ بتایا، انہیں یہ بھی رہ گئی بات کہ آپ نے انہیں فرمایا کہ تم دوبارہ جاؤ اور ان کی نفرت کا جواب محبت سے دو، ان کی زیادتی کا جواب رواداری کے ذریعے سے دو، اور پھر جا کر کے انہوں نے کام کیا تو پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند سنتوں کو سمجھتے ہیں، ساری سنت ہو گئی، چند سنتوں سے ہم واقف رہ گئے۔ اس قسم کی جو سنتیں ہیں، اگر ہم ان سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیں گے تو وہی والے واقعات پیش آئیں گے جو اس زمانے کے اندر پیش آئے تھے۔ اللہ کے نبی کی سنتیں آج بھی زندہ ہیں، اللہ کے نبی کی سنتوں میں وہی تاثیر ہے، قرآن کی آیتوں میں وہی تاثیر ہے جو پہلے تھی، یہ نہیں بدلی۔ زبانیں بدل گئیں، دل بدل گئے، ایمان سے خالی دل گندی زبان ہوتی ہے تو وہ اثر نہیں دکھائے گی۔ جتنی سچی زبان ہوگی، جتنا اللہ کی یاد سے بھرا ہوا، اللہ کی عظمت سے بھرا ہوا اور اللہ کے خوف سے بھرا ہوا دل ہوگا، تو آج بھی جب اللہ کی بات کی جائے گی تو وہ دلوں کو چیرتی ہوئی دل کے پار ہو جائے گی۔ کمی ہماری ہے، اللہ کے دین میں کوئی کمی نہیں ہے، نہ قیامت تک کوئی کمی ہوگی، نہ اللہ کے وعدوں میں کوئی کمی ہے، نہ قیامت تک کوئی کمی ہوگی۔ بدلے میں اور آپ ہیں، نہ اللہ بدلے، نہ اللہ کی سنت اور طریقہ بدلا، نہ اللہ کے وعدے بدلے، نہ دین کی تاثیر بدلی، نہ دین کی برکتیں بدلی، کچھ نہیں بدلا۔ اگر بدلے ہیں تو میں اور آپ بدلے ہیں، میری اور آپ کی سوچ بدلی ہے، میرے اور آپ کے جذبات بدلے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک قبیلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا ہم اسلام لے آتے ہیں، پورے قبیلہ، لیکن کچھ شرطیں ہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا شرطیں؟ کہنے لگے کہ ایک تو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور جہاد کی ضرورت پیش آئی تو جہاد بھی نہیں کریں گے، اور شراب اور زناکاری بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب وہ تھا جو ہم اور آپ نہیں سوچ رہے۔ آپ نے فرمایا قبول ہے، اور پھر اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب یہ اسلام میں داخل ہوں گے نا تو صدقہ بھی دیں گے، جہاد بھی کریں گے، اور یہ حرام کاموں کو چھوڑیں گے بھی۔ آپ کا جو انداز تھا کام کرنے کا اور انقلاب لانے کا، وہ ٹکرانے کا طریقہ نہیں تھا،
کیونکہ جب جب ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو انسان کا نفس، انسان کا جو کیا کہنا چاہیے اس کو، ایگو جو کہا جاتا ہے، کہ وہ چیز بیدار ہوتی ہے، اور جب ایگو کے اوپر بات آ جاتی ہے تو سامنے والا ضد پر اڑ جاتا ہے۔ اور محبت کے مقابلے میں جب اس کا مقابلہ انسان محبت سے کرتا ہے تو وقت تو لگتا ہے کامیابی کے اندر، لیکن کامیابی یقینی ہے۔ ظلم کے ذریعے سے جو غلبہ اور فتح اور جو رزلٹ اور جو نتیجہ نکلے گا وہ جلدی ضرور ملے گا، لیکن مضبوط نہیں ہوگا، پائیدار نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ اور محبت کے ذریعے سے جو رزلٹ اور جو نتیجہ آئے گا وہ دیر میں ملے گا، قربانیوں کے بعد ملے گا، لیکن نتیجہ پائیدار ہوگا، ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک موقع تھا، اللہ کے نبی کو بھی قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے، اتنے سخت مزاج تھا ان کا اس کے اندر، لیکن جب محبت سے اللہ کے نبی نے فتح کیا تو پھر آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ پھر زبان نبوت سے یہ بھی نکلا، اس مقام پر پہنچے صحبت نبوی کی برکت سے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کون سا طنز کیا تھا اللہ کے نبی نے؟ ایک جملہ کوئی دکھا دے کہ کسی نے بھی اللہ کے نبی کو ایذا اور تکلیف پہنچائی ہو، اور آپ نے چھوڑ کے سوائے چند واقعات کے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے نہیں کہا، جب بددعا کا موقع ہوا ہے آپ نے بعض لوگوں کے لیے بددعا بھی فرمائی ہے، لیکن عام مزاج جو آپ کا تھا، ایک دیہاتی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور بہت بے ادبی کے ساتھ سوال کیا، آپ کے گلے میں چادر ڈال دی، کھینچ دیا، نشان پڑ گئے۔ آپ مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا جو تم میرے ساتھ یہ کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ بدلے میں ایسا نہیں کرو گے۔ اس طریقے پر آپ نے فتح کیا تھا لوگوں کے دلوں کو محبت سے۔ بہت صبر آزما سنت ہے یہ جو اس طرح کی ہم سنتیں جن کو ہم سنت کہتے ہیں نا، کھانے پینے کی، اور یہ آسان ان کو تو آدمی بڑی آسانی سے ان سنتوں پر عمل کر لیتا ہے، لیکن اس قسم کی جو سنتیں ہوتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، پھر اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کا کردار، آپ کے اخلاق، آپ کی صفات کتنی بلند ہیں، اور آپ نے کیا قربانیاں پیش کی ہیں۔ دین جو ہم تک پہنچا ہے، یہ جو اتنا بڑا انقلاب عظیم آیا ہے، یہ ایسے ہی نہیں آیا، یہ قربانیوں کے بعد آتا ہے۔ میں نے شروع کے اندر یہ بات بیان کی تھی، ایک لائن جو بولی تھی کہ سامنے والے کے اندر اور اپنے اندر بھی تبدیلی جو آئے گی وہ رسک لینا پڑے گا اور قربانی دینی پڑے گی۔ قربانی دیے بغیر کبھی بھی تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ کے نبی کا ذہن کیا تھا، اور میں کھولوں اس مضمون کو اور پھر اپنی بات کو سمیٹتے ہیں، وقت مکمل ہو رہا ہے، کہ انسان یہ چاہتا ہے، مثال کے طور پر گھریلو زندگی میں جو لوگ دین کی طرف آتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میری بیوی بدل جائے، میرے بچے بدل جائیں، لیکن طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ تم بے نمازی ہو، تم فلاں ہو، تم جہنم میں جاؤ گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اس طریقے سے کوئی بتائے کہ جس نے اس طریقے کو اپنایا ہے، اور عام طور سے یہی طریقہ اپنایا جاتا ہے، کوئی تبدیلی آ گئی؟ اگر آتی ہے تو وقتی ڈنڈے کے زور سے، آپ ہیں سامنے تو ہو گئی نماز، اور آپ گئے تو آپ کے لیے پڑھی جاتی ہے، آپ نہیں ہے تو نہیں پڑھی جا رہی، جھوٹ بولا جا رہا ہے، تبدیلی نہیں آتی اس طریقے سے۔ آپ دیکھیے کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی کے طریقے کو سمجھا، حضرت رحمت اللہ علیہ، حضرت پیر صاحب جن کا پچھلے ہفتے میں نے تذکرہ کیا تھا، اب آپ ان کا جملہ سنیے۔ انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی شوہر اس طرح کہے اپنی بیوی کو، مثال کے طور پر جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن سب عورتیں نماز پڑھتی ہیں، وہ شوہر جب جائے اور بیوی کو اپنے مصلے پر دیکھے، دوپٹہ باندھے ہوئے دیکھے، نماز کے بعد کی حالت ہے، تو اگر شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ جب میں تمہیں اس طرح دیکھتا ہوں نماز کے بعد دوپٹے کے اندر تم نے نماز پڑھی ہوتی ہے تو تم مجھے بہت اچھی لگتی ہے، دونوں کے کہنے کے اندر کتنا زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں کی تاثیر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ اگر اختلاف ہے، مثال کے طور پر شوہر میں اور بیوی میں اختلاف ہے، تو آپ کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کسی بات میں اختلاف ہے تو شوہر یہ سمجھے کہ یہ میری مخالف نہیں ہے، یہ میری دشمن نہیں ہے، اگرچہ اس کی یہ بات غلط ہے، یہ حرام کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، لیکن یہ ہے میری بیوی۔ تو جب بیوی ہے تو بیوی کو سمجھانے کا جو طریقہ ہوگا تو کم سے کم انسان وہ طریقہ بھی اگر اپنا لے کہ جو طریقہ اللہ کے نبی کا غیر مسلموں کو سمجھانے کا تھا، تو تب بھی کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے۔
اللہ کے نبی، ہم لوگ اپنے گھروں میں اپنی بیوی اور بچوں کو دین سمجھانے کے لیے جو زبان استعمال کرتے ہیں، کوئی ایک واقعہ کوئی حدیث کے اندر دکھا دے کہ اللہ کے نبی نے ایسی زبان غیر مسلموں کے لیے بھی استعمال کی؟ محبت کے ساتھ سمجھائے انسان، اچھے الفاظ استعمال کرے، اچھے موقع کے اوپر بات کہے، مستقل طور پر محبت کے ساتھ اگر کوئی انسان سامنے والے کو سمجھاتا رہے، مستقل طور پر قربانی دیتا رہے، وہ دیکھ رہا ہے میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ آج محبت سے سمجھایا اور اگلے دن ہم انتظار کرنے لگیں کہ ہم بیان سن کر کے آئے تھے، محبت کے ساتھ اثر نہیں ہوا تو ہم وہی کریں گے اور پھر اس کے بعد پھر ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں۔ محبت والا جو سنت والا جو طریقہ ہے وہ مشکل ضرور ہے بظاہر، وہ قربانی مانگتا ہے، اس کا نتیجہ آنے میں وقت ضرور لگے گا، لیکن جب تبدیلی آئے گی تو دل بدلے گا، اور جب دل بدلے گا تو آپ دیکھیں گے گھر کا ماحول ہی بدل جائے گا۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے، ایسے بھی واقعات ہیں کہ پہلے جس مرد نے اپنی بیوی کو سمجھایا محبت کے طریقے پر، سنت طریقے پر، اور پھر اللہ کا فضل ہوا اور سامنے والی عورت کا دل بدل گیا، تو اب شوہر پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ تو دینداری میں مجھ سے بھی آگے چلی گئی، اب یہ مجھ سے جن باتوں کے لیے کہتی ہے عمل کرنے کے لیے تو اس پر تو میرا بھی عمل نہیں تھا۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، کبھی بھی انسان کو اس ذوم میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے میں بہت بڑا دیندار ہوں اور سامنے والا بدترین آدمی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کی زندگی اپنی آنکھوں سے، گنہگار آنکھوں سے بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک نوجوان جس کی زندگی میری معلومات کے مطابق اچھی نہیں تھی، میں نے بہت اچھی حالت کے اندر دیکھا۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے لوگوں کے دل، تمام مرد اور عورتوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کسی کو ممبر سے اتار کر اللہ تعالیٰ کوٹھے اور شراب خانے پر بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ایسے واقعات ہوئے۔ دمشق کی جامع مسجد سے ایک مؤذن اذان پڑھنے کے لیے چڑھے اور چند منٹوں کے بعد عیسائی بن کر، مرتد بن کر ان کا انتقال ہوا، اور اللہ چاہے تو شراب خانے سے نکال کر اللہ تعالیٰ ولیوں کا سردار بھی بنا سکتے ہیں۔ سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ کسی بھی رشتہ دار سے اگر کوئی بات ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تو کبھی بھی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ اگر سامنے والے کی برائی کے بدلے میں آپ بھی برائی کریں گے، اور یہ والی جو قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کی تعلیمات ہیں، آج اتنا شاندار یہ زمانہ چل رہا ہے، مسائل کا بھی زمانہ ہے، مسلمانوں کے لیے بلا شبہ مسائل کا زمانہ ہے، لیکن بہت شاندار زمانہ بھی ہے اس اعتبار سے کہ سائنس کے ذریعے سے جو معلومات انسانوں کے علم میں آ رہی ہیں وہ بالکل قرآن کے مطابق آ رہی ہیں۔ سائنس یہی کہہ رہی ہے، نفسیاتی علوم یہی کہہ رہے ہیں، اور تجربہ بھی یہی بتا رہا ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، تو انسان کے برین کا، دماغ کا وہ والا حصہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جس سے وہ خطرہ محسوس کرتا ہے، اور جب دماغ خطرہ محسوس کرتا ہے تو وہ دماغ سگنل دیتا ہے سامنے والے کو اپنی زبان سے سامنے والے پر حملہ کرنے کا، تشدد کرنے کا۔ اور اس وقت جب انسان کا دماغ اس حالت کے اندر ہوتا ہے تو بات کو سننا، سمجھنا اور قبول کرنا، یہ والا دماغ کی جو کھڑکی ہوتی ہے وہ والا حصہ بالکل کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ سامنے والا آپ کی دعوت کو، آپ کی دینی بات کو، گفتگو کو سن لے، وہ تو الٹا آپ کو برا سمجھ رہا ہے۔ تو اس طریقے پر کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی کہ ہم سامنے والے کو برا بھلا کہتا رہیں کہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے۔ اس سے ہم اور بگاڑ دیں گے، اور ٹیڑھا کر دیں گے۔ وہ تو ہو گیا جیسا ہونا تھا، اب بدلنے کا راستہ سوائے اس کے کوئی ہے ہی نہیں کہ مسلسل مستقل طور پر آپ یک طرفہ طور پر یہ سمجھیں کہ سامنے والے میں بھوری صلاحیت ہے۔ انسان اسٹیچو نہیں ہے، مٹی کا بنا ہوا نہیں ہے، لوہے کا بنا ہوا نہیں ہے، پتھر کا نہیں ہے، اس کے سینے میں لوتھڑا ہے، دل ہے، اور دل اثر قبول کرتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے گنہگاروں کو دیکھا ہے کہ وہ آتے ہیں اور اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں، اللہ اکبر، کیا بندہ اپنے دل کے اندر جذبات لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، کیا اعلیٰ درجے کی ندامت اور شرمندگی اس کے دل کے اندر ہے۔ مجھے تو اپنا خیال ہوتا ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے دل کے اندر اگر یہ بات پیدا ہو جاتی ہو کہ ہم عبادت گزار ہیں اور اس کے نتیجے میں کچھ عجب یا تکبر، اللہ نہ کرے ہمارے دلوں میں پیدا ہو گیا، اور ایک وہ شخص کے جس کے دل میں نہ کرنے کی وجہ سے عاجزی ہے کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ قیامت کے دن وہ زیادہ آگے نہ نکل جائے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ سامنے والا جو ہے
اس میں حق قبول کرنے کی بھرپور صلاحیت ہے، بیمار ہے، یہ بیمار ہے۔ اگر یہ غصہ کر رہا ہے تو کوئی بات اس کے ذہن میں غلط فہمی کیا گئی ہے، اور غلط فہمی جو دور ہوگی وہ محبت سے ہوگی، وہ غصے سے نہیں ہوگی۔ اگر آپ بھی غصہ کریں گے وہ سمجھے گا ہی نہیں بات۔ کتنی دفعہ آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ کہیں جھگڑا ہو رہا ہے، دونوں جھگڑا کر رہے ہیں اور سامنے والا سمجھا رہا ہے ارے بھائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، جو آپ دونوں جس بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی نہیں، وہ سنتے ہی نہیں ہے۔ جب ٹھنڈے ہو کر بیٹھتے ہیں تو دونوں شرمندہ ہوتے ہیں کہ کاش ہم نے سامنے والے کی بات سن لی ہوتی، دیکھو کیسی بیوقوفی کا کام کیا۔ تو غصے کا جواب محبت سے اگر دیا جائے گا، سامنے والا ظلم کر رہا ہے، ہم اپنے اوپر جبر کر کے انصاف کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیں گے تو ترقی کا اور محبت کا اور انصاف کا دروازہ کھلے گا۔ جہاں جتنے مسائل ہوتے ہیں وہاں پر کام کرنے کے مواقع بھی مسائل کے ساتھ یقیناً ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی۔ اور گھریلو زندگی کی میں پھر بات کہوں کہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور اس وقت تو بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ کتنی بھی برائیاں ہوں، کتنی بھی پریشانی ہو، دونوں میں سے کسی کے اندر کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی۔ وہ والا مزاج بنائیں جو شہد کی مکھی کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ پھولوں کے اوپر اور ایسے پھلوں کے اوپر کہ جہاں سے اسے رس ملتا ہے وہ وہاں بیٹھتی ہے، گندگی کے اوپر نہیں بیٹھتی۔ میرا اور آپ کا مزاج یہ ہے کہ ہم لوگ وہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جہاں پر سامنے والے کو ذلیل کیا جا سکتا ہے، اس کی وہ خدمات اور اس کی وہ خوبیاں جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، نہ اس پر کبھی تعریف کرتے، نہ اس کا تذکرہ کرتے، نہ اس کا اقرار کرتے۔ اس رویے سے گھر کے اندر، اس رویے سے دکانوں کے اندر، اس رویے سے فیکٹریوں کے اندر، اس رویے سے خاندانوں کے اندر، اس رویے سے رشتہ داروں کے اندر، اور اس رویے سے ملک کے اندر بھی سوائے بگاڑ کے کچھ نہیں آنے والا۔ اللہ کے نبی کی یہی سنت ہے کہ سامنے والا اگر غصہ کر رہا ہے تو سمجھو کہ غلط فہمی کی بنیاد پر کر رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے تو کسی بھڑکاوے کی بنیاد پر کر رہا ہے۔ اس کی فطرت کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں، اور وہ جب پردہ ہٹے گا وہ محبت سے ہٹے گا، وہ انصاف سے ہٹے گا، وہ ظلم و نفرت سے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ تو سامنے والا بیمار ہے۔ اس لیے خلاصہ یہ سمجھے کہ اگر سامنے والا غصہ کر رہا ہے تو آپ اس کے الفاظ پر نہ جائیں، وہ جو اس وقت کام کر رہا ہے اس پر نہ جائیں۔ اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے کہ آپ تو فطری طور پر آپ باپ ہیں، تو آپ کی فطرت میں اللہ نے جذبہ رکھا ہے، یہ تقاضا رکھا ہے کہ آپ اس سے صرف اور صرف محبت کریں۔ آپ اسے سمجھائیں اچھی بری بات پر تو آپ اس کے رویے اور اس کی بات پر نہ جائیں۔ آپ تو فطری جو معاملہ ہے اس کے اوپر نظر رکھیں کہ اللہ نے اس میں صلاحیت رکھی ہے، میرا کام سمجھانا ہے، میں سمجھاؤں گا، اللہ بدل دے گا۔ کب بدلے گا؟ اللہ کی مرضی۔ بیوی ہے اگر کوئی غلطی کر رہی ہے تو اس کے الفاظ پر نہ جائیں اس نے کیا کہہ دیا تھا۔ یہ رشتہ داروں میں بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ جھگڑے یوں ہی نہیں ختم ہوتے، نسلم بعد نسل چلتے رہتے ہیں کہ اس نے یوں کہا تھا، اس نے یوں کہا تھا۔ یہ شیطانی مرض ہے۔ سامنے والے کے الفاظ پہ نہ جائیں، کردار پر نہ جائیں۔ آپ تو وہ کریں کہ اس کی فطرت کے اندر صلاحیت ہے، محبت ہے، بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے۔ وقتی طور سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کچھ کہہ دیا، اللہ کے بندو ہم غلطیاں کرتے ہیں، اللہ سے روزانہ معافیاں مانگتے ہیں، اللہ سے امید رکھتے ہیں اللہ معاف کر دے، تو جب ہم اللہ سے معافی کی اتنے گناہوں کے بعد امید رکھتے ہیں تو اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی تو وہی معاملہ کریں۔ اگر کبھی اس سے غلطی ہو جائے تو نظر انداز کر دے، درگزر کر دے۔ اس طریقے کے اوپر اگر ہم زندگی گزاریں اور محبت کے ساتھ پیش آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ محبت بڑی زبردست تاثیر والی ہے، اور وہ اپنا اثر دکھا کر کے ہی رہتی ہے۔ یہ محبت اپنے آپ کو بھی بدل دیتی ہے، انسان کو، سامنے والے کو بھی بدل دیتی ہے، اور ہر جگہ کے اوپر یہ اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہتی۔ محبت اور انصاف کو نہ چھوڑیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اور باقی تمام سنتوں کو اپنائیں۔ ان کے اندر عجیب و غریب تاثیر، عجیب و غریب برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ جو جتنا سنت پر زندگی گزارے گا اتنی اس کی زندگی کے اندر برکتیں اور رحمتیں اور اللہ کی مدد شامل ہوتی چلی جائے گی۔ جو جتنا اپنی زندگی کے اندر سے سنتوں کو نکالے گا، برکتوں سے، رحمتوں سے، اللہ کی مدد سے، وہ محروم ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی محرومی سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔